بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خلفائے راشدین سیریز میں خوش آمدید۔ اس سلسلے میں ہم منظیم ہستیوں کی زندگی، قربانیوں، عدل، حکمت اور اسلام کے لیے ان کی بے مثال خدمات کا ذکر کریں گے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کی قیادت فرمائی۔ آج کی اس قسط میں ہم خلیفہ چہارم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ حصہ سوم آخری قصہ کے بطور خلیفہ منصب سنبھالنے سے لے کر شہادت تک کے واقعات بیان کریں گے۔ منصب خلافت کا سنبھالنا، دا چیلنجنگ سکسیشن۔ نازک ترین دور، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ کے حالات انتہائی مخدوش تھے۔ کوئی نظام حکومت باقی نہیں رہا تھا اور باغی شہر پر قابض تھے۔ اسرار صحابہ، ان سنگین حالات میں صحابہ کرام بشمول انصار و مہاجرین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت سنبھالنے کا شدید اصرار کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ شروع میں تیار نہ تھے اور فرمایا مجھے خلیفہ بنانے کے بجائے وزیر رہنے دو، لیکن امت کو انتشار سے بچانے کے لیے بالآخر آپ نے حامی بھر لی۔ بیعت، ذوالحجہ 35 ہجری میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور آپ چوتھے خلیفہ راشد بنے۔ دارالحکومت کی تبدیلی، چینجنگ دا کیپٹل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی اپنی سیاسی اور عسکری حکمت عملی کے تحت دارالحکومت کو مدینہ منورہ سے کوفہ، عراق منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کوفہ اس وقت اسلامی سلطنت کے مرکز میں تھا اور وہاں سے فتنوں پر نظر رکھنا زیادہ آسان تھا۔ خلافت عثمان کا مسئلہ اور اختلاف۔ خلافت سنبھالتے ہی آپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دینا تھا۔ اجتہادی اختلاف، حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ پہلی ریاست میں امن و امان قائم کیا جائے اور حکومت مضبوط ہو، پھر قاتلوں کو پکڑ کر حد نافذ کی جائے۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے اور کچھ دیگر صحابہ کا خیال تھا کہ پہلے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، پھر بیعت کی جائے۔ اس اجتہادی اختلاف نے امت کو ایک کڑے امتحان میں ڈال دیا۔ جنگ جمل، دا بیٹل آف کیمل۔ پس منظر، اسی غلط فہمی اور اختلاف کی وجہ سے بصرہ کے مقام پر مسلمانوں کی دو جماعتیں آمنے سامنے آ گئیں۔ ایک طرف حضرت علی کا لشکر تھا اور دوسری طرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تھے۔ امن کی کوشش، دونوں فریق جنگ نہیں چاہتے تھے اور رات تک صلح کے مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں ان باغیوں اور شرپسندوں نے جو حضرت عثمان کے قتل میں شامل تھے، دونوں لشکریوں پر اچانک حملہ کر دیا تاکہ صلح نہ ہو سکے۔ انجام، مسلمانوں کے درمیان یہ پہلی جنگ ہوئی جس میں نامور صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ کے بعد حضرت علی نے ام المومنین حضرت عائشہ کا بے حد احترام کیا اور محمد بن ابی بکر کی نگرانی میں انہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ جنگ صفین اور خوارج کا فتنہ۔ معرکہ، شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صفین کے مقام پر ایک اور بڑی جنگ ہوئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جیتنے کے قریب تھی تو شامی فوج نے نیزوں پر قرآن پاک اٹھا لیے اور بلند کیا کہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ روک دی۔ خوارج کا ابھرنا، اس فیصلے کے بعد مسلمانوں کا ایک نیا گروہ سامنے آیا جسے خوارج کہا جاتا ہے۔ انہوں نے نعرہ لگایا کہ حکومت صرف اللہ کی ہے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کر مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دیا۔ جنگ نہروان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوارج کے خلاف سخت کارروائی کی اور جنگ نہروان میں ان کے فتنے کو کچل دیا۔ جنگ صفین اور خوارج کا فتنہ۔ The Battle of Siffin and Kharijites۔ مارکا، شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صفین کے مقام پر ایک اور بڑی جنگ ہوئی۔ جب حضرت علی کی فوج جیتنے کے قریب تھی تو شامی فوج نے نیزوں پر قرآن پاک اٹھا لیے اور بلند کیا کہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ حضرت علی نے جنگ روک دی۔ خوارج کا ابھرنا، اس فیصلے کے بعد مسلمانوں کا ایک نیا گروہ سامنے آیا جسے خوارج یعنی دین سے نکل جانے والے کہا جاتا ہے۔ انہوں نے نعرہ لگایا کہ حکومت صرف اللہ کی ہے اور انہوں نے حضرت علی اور دیگر صحابہ کو معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کر مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دیا۔ جنگ نہروان، حضرت علی نے ان خوارج کے خلاف سخت کارروائی کی اور جنگ نہروان میں ان کے فتنے کو کچل دیا۔ شہادت سے پہلے کی پیشگوئی اور خواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کا پہلے ہی علم تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے فرما دیا تھا
کہ علی، اس امت کا سب سے بدبخت انسان تمہاری داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ آخری خواب۔ شہادت کی رات آپ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کی امت سے بہت تلخیاں مل رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، ان کے لیے بد دعا کرو۔ تب آپ نے دعا کی، اے اللہ، مجھے ان سے بہتر لوگ عطا فرما اور ان پر ایسا حکمران لا جو ان کے لیے ویسا ہی ہو جیسے یہ ہیں۔ رمضان 40 ہجری کا المناک واقعہ، دی اسیسینیشن۔ کوفہ کی مسجد کا منظر۔ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کی صبح جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے جگا رہے تھے تو ابن ملجم اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر آگے بڑھا۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی، اس بدبخت نے اپنی زہر آلود تلوار سے آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر اسی جگہ جہاں خیبر میں زخم لگا تھا زوردار وار کیا۔ تاریخی جملہ: جب تلوار آپ رضی اللہ عنہ کے سر پر لگی اور خون داڑھی پر بہنے لگا تو شیر خدا کے لبوں پر یہ تاریخی اور ابدی جملہ تھا، فستو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ قاتل کے ساتھ حسن سلوک۔ جب ابن ملجم کو پکڑ کر زخمی خلیفہ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اس قیدی کا خیال رکھنا، اسے اچھا کھانا کھلاؤ اور اچھا پانی پلاؤ۔ اگر میں زندہ بچ گیا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور اگر میں وفات پا جاؤں تو اس سے صرف ایک ہی وار کا بدلہ لینا، قصاص، اس کے اعضاء مت کاٹنا۔ یہ تھا علی کا انصاف اور اخلاق۔ حضرت علی کی آخری وصیتیں۔ وفات سے پہلے آپ نے اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور پوری امت کے نام ایک تاریخی وصیت لکھی، جس کے اہم نکات یہ تھے: میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور دنیا کے پیچھے نہ بھاگنے کی وصیت کرتا ہوں، چاہے دنیا تمہارے پیچھے ہی کیوں نہ بھاگے۔ ہمیشہ سچ بولنا، یتیموں پر رحم کرنا اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بننا۔ نماز کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ قرآن پاک کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں۔ وصال اور خلافت راشدہ کا اختتام۔ وفات 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو زہر کے اثر اور زخم کی وجہ سے یہ علم و شجاعت کا سمندر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا اور آپ رضی اللہ عنہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا دور خلافت تقریباً 4 سال اور 9 ماہ رہا۔ تدفین۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق باغیوں کے شر سے بچانے کے لیے آپ کا جنازہ رات کے اندھیرے میں پڑھایا گیا اور نجف، موجودہ عراق میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ دور کا اختتام۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے ساتھ ہی تاریخ اسلام کا وہ سنہری دور ختم ہو گیا جسے خلافت راشدہ، دی رائچس کیلیفیٹ کہا جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔